الرحمن الرحیم۔ ہم جیسا کہ یہ پیچھے پڑھ رہے تھے کہ جو وادی سندھ کی کا معاشرتی نظام ہے اس کی خد و خال کیا ہے، تو اس کے بارے میں ہم نے یہ پہلے رسم الخط کے بارے میں پڑھا کہ وہ کیسی ان کی لکھائی ہوتی تھی، ان کی رائٹنگ کیسے تھی، زراعت کے بارے میں پڑھا، تجارتی سرگرمیوں کے بارے میں اور غلے کے گودام۔ نیکسٹ ہے کہ بیل کی موجودگی۔ وادی سندھ میں بیلوں کے ڈھانچے بہت زیادہ تعداد میں ملے ہیں، اور جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ بیل وغیرہ پالتے تھے، اور بیل ان لوگوں کے نزدیک بڑا اہم ترین جانور تھا۔ بیل کو بار برداری کے لیے استعمال کرتے تھے، اور بیل کی تصویریں جو ہیں ان کی بیل کی تصویروں والی مہریں بھی ان سے اور مٹی کے کھلونے بھی ان کو ملے ہیں، یعنی دریافت ہوئے ہیں۔ پورا امن معاشرہ ان کی تہذیب سے پتہ چلتا ہے کہ ان کا جو اس دور کی ریاستیں تھیں یا ان کی تہذیبیں تھیں، اس دور کے جو مالک تھے ان کے ساتھ ان کے بڑے اچھے ریلیشن شپ تھے، یعنی وہ پرامن تھے بیسکلی۔ ان کا فوج اور پولیس نہیں تھی، نہ ہی قتل و غارت وغیرہ کے یہ دہشت گردی کے یا قتل گری کے کوئی شواہد ملے ہیں، یعنی کوئی ثبوت ملے ہیں۔ کھدائی سے بڑے ہتھیاروں کی بھی تعداد بہت کم ملی ہے، جو معمولی ہتھیار ملے ہیں ان میں سے صرف شکار کیا جاتا ہے ان سے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ پرامن زندگی بسر کرتے تھے، اور قدیم زمانے میں اس سے بہتر نکاسی آب کا کے انتظام والا شہر نہ تھا۔ گندے پانی کے نکاس کے لیے بالترتیب یا ترتیب سے انہوں نے چھوٹی اور بڑی نالیاں بنائی ہوئی تھیں۔ چھوٹی نالیوں کو اینٹوں اور بڑی نالیوں کو پتھر کی بڑی سلبوں سے انہوں نے ڈھانپا ہوا تھا، اور اس طرح ان کا جو گندا پانی تھا وہ اس طرح باہر نکل جاتا تھا۔ وادی سندھ کی مہذب اور پرامن اور ترقی یافتہ تہذیب کو آریہ حملہ وروں نے تباہ کر دیا تھا، یعنی یہ پہلے لوگ بڑے پرامن تھے، یہ جنگجو قسم کے نہیں تھے، لیکن جیسے ہی یہ لوگ آریہ لوگ جو آریہ قوم ہے ان میں شامل ہوئی ہے، یہ لوگ انٹر ہوئے ہیں، تو انہوں نے اس کے تہذیب کو تباہ کر دیا۔ ان کے پاس جنگی گھوڑے تھے، بہترین جنگی ہتھیار تھے۔ وادی سندھ کے لوگ جنگ سے ناآشنا تھے، یعنی کہ ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ جنگ ہوتی کیا ہے، کیونکہ وہ کبھی لڑے نہیں تھے، وہ امن سے رہتے تھے۔ ان کا آپس میں بڑے اچھے ریلیشن شپ تھے، نہ صرف آپس میں ہی بلکہ باقی جو اس دور کی تہذیبیں تھیں ان کے ساتھ، ان ممالک کے ساتھ بھی ان کے بڑے اچھے تعلقات تھے، اور نہ ہی انہوں نے کوئی ہتھیار وغیرہ بنائے تھے، نہ اس دور میں کوئی قتل و غارت وغیرہ ہوتی تھی کہ جس سے ان کو ڈر ہو یا ان کو پتہ ہو کہ اس طرح یہ ہوتا ہے۔ لیکن جیسے ہی آریہ قوم ان میں انٹر ہوئی ہے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ لوگ بہت جنگجو قسم کے تھے، یعنی لڑاکا قسم کے تھے، ان کے پاس جنگی گھوڑے اور بہترین جنگی ہتھیار بھی تھے۔ اسی وجہ سے جب آریاؤں نے ان پر حملہ کیا تو وہ ان کا مقابلہ نہیں کر سکے، کیونکہ ان کے پاس تو وہ تو پہلے ہی جنگ کرنے والے تھے، ان کے پاس ہر قسم کے ہتھیار تھے، اور یہ لوگ اس کے بالکل الٹ تھے، یعنی کہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، اپنی سیفٹی کے لیے کوئی ہتھیار نہیں تھا، کوئی چیز نہیں تھی، لیکن وہ اس چیز کے عادی تھے، وہ جنگیں وغیرہ کرتے تھے، یعنی کہ لڑتے جھگڑتے رہتے تھے، جنگجو مطلب کہ جنگ شنگ کرنی، لڑائی جھگڑے کرنے، اور ان کے پاس جنگی گھوڑے بھی تھے اور ہتھیار بھی تھے۔ اس لیے یہ لوگ جب ان پر انہوں نے حملہ کیا آریہ قوم نے، تو ان کو وہ ان کا مقابلہ نہ کر سکے۔ آریوں نے ان کے علاقوں پر قبضہ کر لیا اور ان کو جنوب مشرق کی طرف دھکیل دیا۔ نیکسٹ ہے کہ یہ وادی سندھ کی تہذیب کا زوال کیسے ہوا۔ انہی لوگوں کی وجہ سے، آریہ قوم کی وجہ سے ہی یہ لوگ زوال پذیر ہو گئے۔ وادی سندھ کی تہذیب پرامن اور ترقی یافتہ تہذیب کے وقت کے ساتھ ساتھ ترقی کی منزلیں طے کرتی رہی تھی، اور یہ بہت شاندار طریقے سے پہنچی تھی، یعنی کہ اس دور کی بڑی ترقی یافتہ تہذیب تھی۔ پھر 1500 کاف میم میں اچانک، یعنی 1500 قبل مسیح میں اچانک یہ نظروں سے اوجھل ہو گئیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ آریوں کا حملہ آور ہونا ان کے شہروں پر۔ اس کے شہر دیہات اور زمین میں دفن ہو گئے، ان کا مذہب، آرٹ، ان کلچر وغیرہ بالکل اچانک ہی ختم ہو گیا۔ اس تہذیب کے زوال کے اسباب کے متعلق ماہرین آثار قدیمہ کے درمیان بہت اختلافات پائے جاتے ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ ان کا زوال اندرونی اور بیرونی عوامل کی وجہ سے ہوا ہے، اور بعض ماہرین کے مطابق یہ تہذیب قدرتی آفات یعنی زلزلے وغیرہ اور سیلاب سے ختم ہوئی ہے۔ یعنی کہ کچھ ماہرین یہ کہتے تھے کہ بھئی یہ تہذیب آریہ قوم نے جب ان پر حملہ کیا، اور ان کے پاس کیونکہ جنگی ہتھیار تھے، اس وجہ سے انہوں نے آپس میں لڑا کر تو وہ تہذیب کو لوگوں کو ختم کر دیا، ہر چیز یہ جو شہر تھے ہستے بتے تھے ان کو کھنڈرات میں تبدیل کر دیا۔ لیکن جو دوسرے ماہرین ہیں ان کی یہ رائے ہے کہ یہ زلزلے اور سیلاب وغیرہ ان آفات نے ان کو ختم کر دیا ہے، لیکن بیسک ابھی تک کوئی وجہ نہیں۔
بس جو ماہرین کو اس دور کے سمٹمز ملے ہیں، جو پتہ چلا ہے، انہوں نے جو دریافت کی ہیں چیزیں، ان سے انہوں نے اندازے لگائے ہیں کہ ان کو کیا کیا ہوا تھا، کیسے یہ لوگ رہائش پذیر ہوئے ہیں، ان کا رہن سہن کیسا تھا، یہ لوگ آپس میں ان کے ریلیشن شپ کیسے تھے، اور باہر کے لوگوں کے ساتھ کیسے ریلیشن شپ تھے۔ تو کچھ ماہرین نے ان کے وبائی امراض کے پھیلنے کی وجہ سے بھی تہذیب کے اختتام کا اندازہ لگایا، کیونکہ کچھ ماہرین یہ بھی سمجھتے تھے کہ ان میں کوئی بیماریاں ایسی آ گئی تھیں جن کی وجہ سے یہ لوگ سارے مر گئے، اور کچھ کی رائے یہ تھی کہ ان کی تباہی کا جو اصل وجہ وہ تھی کہ خشک سالی تھی، یعنی بارشیں نہیں تھی ہوتی۔ حالانکہ جو پیچھے ہم نے پڑھا ہے کہ یہ وہ علاقہ بارشوں سے بڑا زرخیز تھا، یہاں پہ بہت زیادہ زرخیزی تھی، لوگ مختلف پھل اور سبزیاں وغیرہ اگاتے تھے، کیونکہ دریاؤں کے راستے بدلنے سے جو اس کے دریاؤں کے راستے تھے ان کی فراہمی ان کو ختم ہو گئی تھی، یہ علاقہ بنجر ہو گیا، یہ ماہرین کا خیال ہے۔ جو یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اس وجہ سے بھی ان کی تہذیب ختم ہو گئی تھی۔ بعض ماہرین کے خیال میں اس تہذیب کی دوسری ہم عصر تہذیبوں سے تجارت بالکل ختم ہو گئی تھی اور ان کا ذریعہ آمدن ختم ہو گیا تھا، لوگ اپنے گھر بار چھوڑ کے دوسرے علاقوں کو میں چلے گئے، جس سے یہ شہر اور بستیاں اجڑ گئی۔ یعنی کہ جس نے اس تہذیب کو جاننے کی کوشش کی ہے، اس میں وہ انوالو ہوئے ہیں، تو سب نے اپنی اپنی رائے دی ہے۔ ہر بندے نے یا اس دور میں جنہوں نے اس تہذیب کو جانچا ہے تو انہوں نے بتایا ہے کہ ان کے زوال کے اسباب کیا ہیں، لیکن کسی کا کوئی اتھینٹک وجہ نہیں پتہ چلی کہ کیا تھی۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ بھی زلزلے سیلاب وغیرہ نے ان کو ختم کر دیا، کچھ لوگ کہتے تھے ان کی اندرونی اور بیرونی جو تھے حملے وغیرہ، ان کے وہ عوامل تھے، ان کی وجہ سے یہ تہذیب ختم ہوئی۔ کچھ نے کہا کہ نہیں، امراض نے ان کو ختم کر دیا، کچھ نے کہا کہ ان کی جو تباہی کی اصل وجہ ہے وہ خشک سالی تھی، کیونکہ وہ دریا کا پانی ان کو بیسیکلی نہیں تھا مل رہا، ان کی فصلوں تک نہیں تھا پہنچ رہا، اس لیے یہ علاقہ بنجر ہو گیا، اور اس طرح یہ تہذیب آہستہ آہستہ ختم ہو گئی۔ آج یہ یونٹ ہمارا جو ہے 3rd والا حصہ ہے تاریخ کا، یہ بھی کمپلیٹ ہو گیا، اور اس کو اسٹوڈنٹس آپ لوگوں نے اچھے سے یاد کرنا ہے، پڑھنا ہے اور سمجھنا ہے۔